بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے پاکستان کے ہر کونے گوشے میں خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ آج کی پریس کانفرنس سینٹرل آفس سے اس لیے کر رہے ہیں خواتین و حضرات کیونکہ پاکستان میں اس وقت بالخصوص میں بات کروں گا پنجاب کی، سندھ کی اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی، یہاں پہ پولیس گردی اپنے عروج پہ ہے۔ جس لیول تک آپ کی سوچ جاتی ہے، جس سطح تک پولیس گردی کی، اس سے پنجاب پولیس جو کہ ایک دہشت گرد ادارہ بن چکا ہے، ڈاکٹر عثمان جو کہ مسلم لیگ نون کا ٹاؤٹ آئی جی بنا ہوا ہے، اس کی سربراہی میں پنجاب پولیس میں نہ ڈسپلن رہا، اور بھاول نگر جیسے واقعات جو ہیں وہ آئے دن نمودار ہونے جا رہے ہیں۔ بھاول نگر میں تو ان کا واسطہ ایک سپیریئر فورس کے ساتھ پڑ گیا تھا اور ان کی وہاں پہ دھلائی ہو گئی، جس کی بار ہم نے کہا کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، پر ہر جگہ پہ اس طرح کی کمبل پریڈ یا ڈڈو پریڈ ہونا مناسب نہیں ہے، اور ہم لوگ اسی لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا اور آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس خواتین و حضرات، اس وقت ہمارا 4 بجے گجر خان میں راجہ جبار صاحب اور راجہ شاکر صاحب ہمارے میزبان تھے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا دفتر کھلنا تھا، لوگوں کو مقامی طور پہ بلانا تھا۔ ایک چھوٹے شہر میں ایک چھوٹا پروگرام جو ہوتا ہے 4 دیواری کے اندر، جلسہ بھی بہت بڑا کوئی جلسہ نہیں تھا، نارمل ایک آپ کا دیہاتی علاقے میں جو پروگرام ہوتا ہے وہ تھا، پر مسلم لیگ نون کی فیشسٹ حکومت، ان کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا، یہ اتنا خوف ہے ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ صبح سے پولیس کی گاڑیاں وہاں پہ گئیں، انہوں نے راجہ جبار صاحب اور راجہ شاکر صاحب کے گھر میں توڑ پھوڑ شروع کی، گاڑیاں لائے، کرسیاں، شامیانے، سب کچھ اٹھا کے لے گئے، کھانا جو پڑا ہوا تھا وہ بھی لے گئے۔ یہاں پہ میرے بائیں طرف ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار کینڈیڈیٹ جناب راجہ طارق عزیز بھٹی صاحب موجود ہیں، انہوں نے وہاں پہ ہونا تھا۔ میرے ساتھ یہاں پہ میرے بائیں طرف یہاں پہ یہاں پہ تیمور صاحب موجود ہے۔ ملک تیمور صاحب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے شمالی پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں اس وقت۔ یہاں پہ خواتین و حضرات جو یہ کر سکتے تھے کیا، لوگوں کو اریسٹ کیا، تقریباً 5-6 لوگوں کو انہوں نے پنجاب پولیس نے اریسٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لے گئے، اور رستہ دونوں طرف 5 کلومیٹر اس وینیو کے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ پروگرام ہونا تھا، وہاں پہ انہوں نے ناکے لگا کے انہوں نے رستے بند کر دیے۔ یہ پولیس گردی کے یہاں پہ آپ کو ہم لوگ شواہد پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، جس کو ہم لوگ کنڈیم کر رہے ہیں، اور آر پی او نے بتایا کہ جی ہمیں حکم ایجنسیوں کی طرف سے ہے کہ کسی صورت یہ پروگرام نہیں ہوگا۔ جب خفیہ ایجنسی ملوث ہو جاتی ہیں ججز کے ٹیلی فون ٹیپنگ میں، خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار ملوث ہو جاتے ہیں زد و کوب کرنے میں ججز کے اہل خانہ کو، ان کے گھروں میں کریکرز پھاڑنا، ان کو ڈرانا دھمکانا، تو خواتین و حضرات اس ملک میں پھر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، وہاں پہ پھر جنگل راج ہوتا ہے، اور جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو ایک جماعت اسلامی کا ایک جلسہ ہو رہا ہے ڈی چوک پہ، وہاں پہ بھی اس وقت لاٹھی چارج جاری ہے، اور خواتین کو اور مردوں کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، اور اس کی بھی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، کل 9 مئی کا دن تھا، کل پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ریلیز اور جلسے تھے،
पंजाब में जो दहशत गर्दी मैं कहता हूं पंजाब पुलिस ने बर्पा की, यहाँ पे ये नईम पंजोता साहब मौजूद हैं, यहाँ पे शोएब शाहीन साहब मौजूद हैं, हमारे अपने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट करने की कोशिश की, वो तो अवाम ने उनको बचाया। इनके घरों के अंदर गए, लोगों को उठाया, कैंडिडेट्स को ज़दोकोब किया, पुलिस गर्दी हुई, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये इस चीज़ की अलामत है कि जो फाशिस्ट स्टेट है मुस्लिम लीग नून की, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत में हो, चाहे वो सूबे में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो मरियम नवाज़ की हुकूमत हो, ये दोनों हुकूमतें ख़वातीन व ज़रात फॉर्म 47 की बिसाखियों पे बनी हुई हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुराया हुआ मैंडेट इनके सामने सिर्फ एक ही तरह का कार है, उसका दिफा करना है, और वो है अवाम को ज़दोकोब करना, हरासा करना दहशत गर्दी से और खौफ से। इसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये भी सिर्फ काफ़ी नहीं, बल्कि आप ये देखें ख़वातीन व हज़रात कि 9 मई वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 लोगों को शहीद किया गया। और मैं उनके नाम पढ़ के सुना देता हूँ। मिर्ज़ा नादिर शहजाद, बिलाल शिनवारी, सैफुल्लाह, मोहम्मद राशिद, अब्दुल्ला वज़ीर, जाहिदुल्ला, रिजवान अहमद, जावेज़ अकाखेल, सिकंदर, अबरार अहमद, उमर अजीज़, अब्दुल कादिर, इब्राहीम, जावेद गुल और जाकिर। ये 15 शहीद हमारे नौजवान वो हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां बरसाईं। दूसरी तरफ कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे ये साथी हमारे शहीद हुए। सैकड़ों लोगों को ज़ख्मी किया गया, और सिर्फ ज़ख्मी नहीं किया गया, उनको डराया धमकाया गया कि आपने FIR दर्ज करने की कोशिश भी की तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और इन शोधा को भी, इनके लवाकिन को डराया धमकाया गया। ख़वातीन व हज़रात, ये एक फैशिस्ट स्टेट की अलामत होती है। जिस वक्त एक फैशिस्ट स्टेट होती है वहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वहाँ पे सरमायाकारी हो ही नहीं सकती। जहाँ पे सरमायाकारी नहीं होती वहाँ पे बेरोज़गारी होती है। जहाँ पे बेरोज़गारी होती है वहाँ पे फिर अमन व अमान का फुक़दान होता है। वहाँ पे होप यानी कि उम्मीद की किरण ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे फिर मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात के, मैं अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कल भी मैंने मुलाकात की, और मेरे साथ रऊफ़ हसन साहब भी मौजूद थे, और उनका एक ही पैगाम था सारे लोगों के लिए कि आपने पुरुम्मीद रहना है। हमारी ये जुस्तजू जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनके हम सब सिपाही जो मौजूद हैं, हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जंग जारी रहेगी, आखिरी लम्हे तक जारी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे फतह हक और सच की होगी। ये जो कुव्वतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगी हुई हैं, ये फैशिस्ट हुकूमतें जो लगी हुई हैं, ये इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि अवाम ने अपनी आवाज़ जो है वो 8 फरवरी को उन्होंने अपने वोट के ज़रिए सुना दी थी पूरी दुनिया को। बहुत शुक्रिया जनाब। रऊफ़ हसन साहब, ओवर टू यू जनाब। मेहरबानी सेक्रेटरी जनरल साहब। मेरी ज़रा डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरी एक कमिटमेंट आ गई है जो कि 6 बजे मैंने पूरी मूव करनी है, ठीक। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कल तकलीफ़ दूंगा। आज आप सेक्रेटरी जनरल साहब से जो आप बात सवाल वगैरह पूछना चाहते हैं वो प्लीज़ पूछ लीजिए।
دیکھیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے میرے بھائی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہم نے کہاں پہ پیچھے جانا. مطلب ایک جگہ پہ آپ ایک دفتر کا افتتاح جب چادر اور چاردیواری کے اندر آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. کھانے کا اہتمام ہوا وہ اٹھا کے پولیس لے جائیں اور خود اس کو چوری سے, وہ پھر آپ ان کے لیے تو حرام کا کھانا ہو گیا نا, وہ تو انہوں نے ہڑپ کر گئے. اچھا اس کے بعد پھر توڑ پھوڑ کرنی, پولیس گردی کرنی, ہمارے ساتھیوں کو زد و کوب کرنا. یہ ملک تیمور صاحب یہاں پہ موجود ہیں ادھر, ان کے اوپر دہشت گردی کرنی. آپ شعیب شاہین صاحب کے اوپر, ہمارے بیرسٹر گور صاحب کے اوپر آپ نے خود بتایا, ابھی یہاں پہ جماعت اسلامی کے اوپر ہو رہی ہے. ہر جگہ جب آپ چلے جائیں تو پھر وہ ذمہ داری کس کی؟ یا تو پنجاب پولیس, میں پھر وہاں پہ دہراؤں گا کہ گجرات میں جس وقت ہم لوگ موجود تھے اور بیرسٹر گور صاحب اور میں, اور وہاں پہ آر او کے آفس سے 400 گز دور انہوں نے رستے روکے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. او بھائی کون سے اوپر سے آرڈر ہے, ہمیں بتا دیں. آئین اور آپ کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 92 ہے, اور یہ الیکشن ایکٹ 2017, اس پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ آر او جب اپنا رزلٹ کمپائل کرتا ہے تو اس پہ باقاعدہ کینڈیڈیٹ کو, اس کے الیکشن ایجنٹ کو, اس کے آتھرائز ریپرزینٹیٹیو کو موجود ہونا پڑتا ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ نہیں کر سکتے. جب آپ کے میڈیا کے ساتھیوں کو وہاں پہ اٹھا کے چاروں کو اریسٹ کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا, اور ہم نے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے, انہوں نے کہا جی یہ خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں جنہوں نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ مطلب جب ججز کہتے ہیں کہ خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں اور انہوں نے نام لکھ کے دیا, نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو تحریری طور پہ ججز نے لکھا ہوا ہے. آپ جا کے اللہ بھلا کرے آروز کا خط دیکھیں, آپ کا وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جی آئی ایس آئی کے ایجنٹ نے ہمیں زد و کوب کیا. تو پھر پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ تو لہٰذا اس طرح کا ماحول یا ملک میں آپ نے سرمایہ کاری یا خوشحالی لانی ہے تو یہ ماحول ختم کریں اور جمہوری عمل پہ آئیں. کمیٹی کا اعلامیہ ابھی جاری ہو جائے گا. سب سے پہلی بات یہ جی کہ کل میں نے ہونا تھا اپنے آبائی علاقے ہری پور میں. مجھے رات کو میسج آ گیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو جیل حکام کی لسٹ ہوتی ہے اس میں نام شامل ہوا تھا, اور رؤوف حسن صاحب اور میں وہاں پہ گئے. تو پہلا کام وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ یہ نوٹ کریں میرے احکامات, اور انہوں نے ڈائریکٹلی بتایا کہ آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو, جن کی پہلے خدمات رہی ہیں پارٹی کے لیے, اور پر ان کی جو انڈسپلن یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی اس کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے بات کی. دو قسم کے, پارٹی انڈسپلن اینڈ میری ذاتی خان صاحب کی ڈائریکشن, دونوں چیزوں کی وائلیشنز کے حوالے سے خان صاحب نے ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں اور کور کمیٹی سے ڈی نوٹیفائی کریں, جو کہ کل ہو گیا تھا. شو کاز نوٹس بھی آج جاری ہو جائے گا, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی آگے ڈسپلنری ایکشن کا. کور کمیٹی کے اجلاس میں میں تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا, کیونکہ گجر خان کا انسیڈنٹ جو تھا اس کو ہم لوگ ہینڈل کر رہے تھے, تو لہٰذا ابھی کور کمیٹی کا اعلامیہ بھی جو ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ سن لیں گے. میں اس میں بات کروں گا جی. جہاں تک اس وقت تک مجموعی طور پہ ایف آئی آرز جو ہوئی ہیں اس وقت وہ کمپائل ہو رہے ہیں, ہمارے پاس رپورٹس جو ہیں وہ کل یا پرسوں تک پوری آ جائیں گی, کیونکہ منتشر علاقوں سے ساری رپورٹس آ رہی ہیں, تو وہ ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. پر جی ایک منٹ میں اس کے سوال میں بات کر لوں. اس کے علاوہ جس ایف آئی آر میں شعیب شاہین صاحب کو, مجھے, بیرسٹر گور صاحب کو اور ایڈوکیٹ علی بخاری صاحب کو جس میں ضمانت ہوئی ہے, عامر مغل صاحب کو بھی ضمانت ہوئی ہے, اس پہ
ہم لوگ شعیب شاہین صاحب کے گھر سے لے کے آخر تک ہم نے ریلی نکالی, کسی قسم کا کوئی پتہ بھی نہیں ہلا, پرامن ریلی, نہ کسی کو دھکا مارا گیا. یہ اسی طرح ہی ہے, کل میں ایک میڈیا کے چینل پہ بھی بیٹھا ہوا تھا کہ میرے اوپر موٹر سائیکل چوری کا بھی ہے. میں نے وہ موٹر سائیکل 25,000 روپے کی فیصل آباد سے چرائی, ساتھ ایکس رے مشین چوری کی بھی ایف آئی آر ہے. جی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی نہیں, سنتے جائیں. میں نے مطلب 25,000 کی موٹر سائیکل, الزام جو ہے 25,000 روپے کی موٹر سائیکل اس چوری کی, اس کے اوپر ایکس رے مشین چوری کر کے وہ لاد کے رستے میں 5-6 قتل کرتے ہوئے, آپ کا اللہ بھلا کرے, بم بلاسٹ کرتے ہوئے, پھر 4-5 لوگوں کو اغوا کرتے ہوئے, جن کو اسی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے ڈبل سواری کرتا ہوا میں جناب فیصل آباد سے لاہور سے اپنا میاں والی سے سرگودا سے گجرات سے گجرانوالا سے میں جناب ٹیکسلا سے پھر جناب والا پنڈی میں میں نے 16 وارداتیں مزید کی. ادھر سے اڑتا ہوا میں ہری پور گیا, وہاں سے کرتا ہوا جناب والا مجھے بتا دیں یہ اڑن تشتری تھی یا یہ موٹر سائیکل تھا. سیم ڈے اور مزے کی بات یہ اسی وقت ایک وقت ٹائم بھی اور دن بھی اور وقت بھی ایک. نہیں, پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کی اسپیسیفک ذمہ داری وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لگائی ہے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہ ہمارے پارٹی کے افیئرز کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے, سب سے پہلے تو سفیر ایمبیسڈر بلوم نے خط لکھا تھا, فارن آفس کو لکھا تھا, اور اس پہ انہوں نے شہباز شریف سے ملنے کی درخواست کی تھی اور ایاز صادق صاحب سے ملنے کی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی فارن آفس کو, اور اپوزیشن لیڈر مجھ سے ملنے کی انہوں نے لکھا تھا. اور وہ تینوں ملاقاتیں ان کی میرا خیال ہے دونوں کی یہ شہباز شریف سے بھی ہو گئی ہیں, ایاز صادق صاحب سے بھی ہو گئی ہیں, اور مجھ سے بھی ہو گئی ہیں. تو لہٰذا وہ فارن آفس کو انہوں نے ڈائریکٹ لکھا تھا, نمبر 1, جس کو ہمارے پاس پروف بھی موجود ہے. نمبر 2, وہاں پہ جو بات ہوئی ہے امریکن سفیر کو ہم نے ایک چیز پہ بات کی, اور رؤوف حسن صاحب وہاں پہ موجود تھے, کہ ہم نے بتایا کہ جناب پاکستان میں ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, فورن انٹرفیرنس یہاں پہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ آئین اور قانون ہوگا تو کیونکہ امریکہ پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, یہاں پہ سرمایہ کاری بہتر طریقے سے ہو سکے گی, کیونکہ کوئی بھی دنیا کی کمپنی اس ملک میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی جہاں پہ آئین اور قانون نہیں ہوتا. کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آربیٹریشن کلاز میں وہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہ کس عدالت میں تنازع کے سلسلے میں آپ جا سکتے ہیں. جب آپ پاکستانی کورٹ کا لکھتے ہیں تو وہ آگے سے ہنس پڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ لیں آپ ججز کا یہ لیٹر اپنا کہ یہاں پہ تو مداخلت ہو رہی ہے, ہم لوگ کس طرح یہاں پہ آپ کو ٹرسٹ کر سکیں. لہٰذا پاکستان کی عوام کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, اور یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں اس لیے کیونکہ پاکستانی جو اشیاء ہیں, جو چیزیں یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہیں, وہ یہاں سے ان کی مارکیٹ میں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں, اور پاکستانی جو ہم لوگ مینوفیکچر کر سکتے ہیں چیزیں, وہ اچھے داموں دنیا کی منڈی میں بک سکتی ہیں اور اس سے ملازمتیں پیدا ہو سکتی ہیں. سو لہٰذا ہم نے اپنی انٹرسٹ میں وہ مارکیٹس کریٹ کرنی ہے. وہ منڈیاں تبھی کریٹ ہو سکتی ہیں جب آپ کے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. گجر خان کا انتظامیہ کا موقف, پولیس کی آپ بات ماننا شروع کر دیں تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. وہاں پہ انہوں نے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی وہ انہوں نے کہا جی اجازت نامہ, یہ ہم لوگ کوئی سوویت یونین میں, پرانے سوویت یونین میں, وہاں پہ تو ہم لوگ نہیں ہے نا. ایک 4 دیواری کے اندر ایک ہم لوگ بیٹھ کے بات چیت کر سکیں, تو کیا آپ کو اجازت نامے کی ضرورت ہے؟ کل آپ اپنے گھر میں ایک دعوت کریں گے تو آپ لوکل ایس ایچ او سے کیا درخواست لیں گے؟
نہیں میرے میں آپ کو بتا سکتا ہوں 10 مئی 1886 سے لے کے آج تک ہمارا خاندان والد صاحب کی طرف سے اور یہ 5 پشتیں بنتی ہیں، والدہ کی طرف سے 4 پشتیں بنتی ہیں، الحمدللہ ہر ایک جنگ میں ہر ایک اس پہ ہمارے لوگ غازی ہوئے ہیں اور انہوں نے وردی پہنی ہے اس مادر وطن کی دفاع کے لیے۔ جی جی انہوں نے جی یہاں پہ راج صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خود جا کے اسسٹنٹ کمشنر کو بھی اپلیکیشن دی اور اس نے وصول کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ تو آپ کا کویسچن کا آنسر یہ بھی آ گیا۔ تھینک یو سر۔ اور اس بارے میں ایک لیگل جواب دے دوں، ایک سیکنڈ، ایک لیگل جواب دے دوں کہ اس طرح کے جو انڈور معاملات ہوتے ہیں، ایون آپ کوئی بھی ورکر کنونشن بھی کرنا چاہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں 144 کے متعلق، جو اس کو چاہیے میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے پولیس کو انفارم کرنا ہے یا ڈی سی کو انفارم کرنا ہے۔ انفارم کا لفظ ہے، یہ نہیں ہے آپ نے اس میں اجازت نامہ لینا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا، اور جو کل عناصر آپ نے پوچھا کہ ہم نے ڈنڈے مارے ہیں، کل آپ سارے میڈیا نے دکھایا، ہم ابھی آدھے لوگ، کئی لوگ تو ابھی گاڑیوں سے نہیں اترے تھے، ہم ابھی ایک روڈ کے ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو ڈنڈے مارے اور ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، ہمارے وہ ورکرز نے نہیں ہونے دیا۔ اور آج وہ مقدمہ جو کل ہوا تھا، آج ہمارے تمام لوگوں کو انہوں نے ڈسچارج کر دیا اور ہم نے بھی اپنی ضمانتیں کرا لی۔ اچھا آخری چیز، وہ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 جو اہم چیز ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ اس وقت انہوں نے صدر کے عہدے پہ وہ اس وقت آئے ہوئے ہیں، پر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ابھی تک بھی وہ صدر ہیں۔ تو آپ یہ بھی ایک ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری اہم چیز کہ میں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کر دوں کہ اس پارلیمنٹری کمیٹیز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس ہفتے ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور جو پارلیمنٹری لیڈر کے حوالے سے ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہماری فائنلائز کرے گی اگلے چند دنوں میں ہی۔ اور خان صاحب کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے میں بات کر دوں کہ جتنے بھی کیسز ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، وہ سائفر ہو یا وہ عدت کا ہو، یہ سب کے سب جو ہیں یہ آپ کے بوگس کیسز ہیں۔ ان میں جو سرکاری وکیل ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی حتمی کوئی وہ چیز نہیں ہے، ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہو گئے، بشرا بی بی صاحبہ ہو گئیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہو گئے، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، اور ہمارے ملٹری کورٹس کے اسیران جو وہاں پہ ہمارے پابند سلاسل ہیں، ان کے خلاف کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے، سب کے سب بوگس، اور یہ انشاءاللہ ڈیو پروسیس میں سارے کے سارے اڑ جائیں گے۔ بہت شکریہ جناب۔ تھینک یو۔